الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ پوڈ کاسٹ، اور آج ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں نماز تراویح، قرآن مجید کی تلاوت اور شب قدر جیسی بابرکت ساعتیں نصیب ہوتی ہیں، وہیں اعتکاف بھی بڑی قدر کا حامل ہے۔ وہ اعتکاف جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے، اس کی فضیلت ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس عظیم حوالے سے آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو قرآن کریم میں اعتکاف کا ذکر اس انداز میں آیا جی کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ جی تو معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو معتکف آخری 10 دن یعنی 20 رمضان المبارک کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور اعتکاف کی نیت کرے، جی اور پھر شوال کا چاند نظر آنے پر وہ مسجد سے باہر آئے۔ اس دوران وہ طبعی اور شرعی حاجات کے لیے مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ اعتکاف اللہ کے نبی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہتمام سے کیا اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان۔ تو یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بندہ آ جائے اور دنیا داری کے تمام کاموں کو چھوڑ دے، دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرا رہے، اور اس دوران وہ طبعی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں عام طور پر عبادت ہیں جی جیسے نماز جنازہ میں شریک ہونا، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا، لیکن معتکف کو بغیر کیے ہوئے ان کاموں کا ثواب ملتا ہے، جی اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں رہے۔ اس لیے معتکف اعتکاف سنت جب کرے گا تو اس کے لیے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ مسجد میں ٹھہرا رہے، جی اور دوسرا یہ کہ وہ روزے سے ہو۔ یہ بنیاد ہے جس کے ساتھ معتکف اعتکاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں، اب دیکھیں اعتکاف ہے، اعتکاف سے تقوی بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ اب تقوی حاصل کرنے میں اعتکاف کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، یہ ماہ مقدس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی حاصل کرنے کے لیے جو ایک عظیم الشان تحفہ دیا گیا امت کو، جی وہ ہے کتب علیکم الصیام، سبحان تم پر روزے فرض کیے گئے، جی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ جی اور روزوں کی فرضیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو۔ جی جی تقوی حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام لیل کی صورت میں عطا کیا، یعنی تراویح کی نماز، جی بالکل کہ روزانہ ہم 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو یہ تقوی حاصل کرنے کی طرف ایک اور اہم قدم ہے۔ جی پھر تیسرا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے شب قدر کی صورت میں عطا کیا کہ ہم آخری 5 طاق راتوں میں عبادت کریں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اب یہ تینوں چیزیں تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ چاہا کہ بندے جو دنیا کی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں جی وہ اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر اس کی رضا کے لیے اس کے گھر کے مہمان بن جائیں۔ جی دیکھیے، کوئی شخص بھی ہم میں سے یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی غیر مناسب آدمی یا ناپسندیدہ شخص اس کے گھر میں مہمان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ موقع دے رہا ہے ہمیں جی جی کہ ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں اور اس کے گھر کے مہمان بننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ جی اور اس کے گھر کا مہمان بننے کی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں گے اور دنیا داری کو چھوڑ کر ہم اس کی رضا کے لیے مسجد میں آ جائیں گے۔ جی جب ہم اس کی رضا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم میں ایک اشارہ ملتا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک دن میں تو آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، جی دنیا کی بہت سارے معاملات ہیں، جی حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی ہیں جن کو آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، جی لیکن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، سب سے تعلق منقطع کر لو اور اس کے ہو جاؤ۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا دیکھا جائے تو اس کا حقیقی مفہوم عملی طور پر بندہ اسی وقت حاصل کرے گا جب وہ واقعی دنیا چھوڑ کر، گھر والے چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، بہن بھائی چھوڑ کر، والدین چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اور بستر لگا دے گا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان بن جائے گا۔ اب اس نے جو دنیاوی کام جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیے تھے اس نے سارے دنیاوی کام چھوڑ دیے، جی جی حقیقی معنوں میں اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگا لی۔ اب وہ جو مسجد میں رہے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے رب کو منائے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اور شرمندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تو آپ غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں کیا چیز تھی؟ خلوت، اور اس خلوت میں اللہ کی یاد تھی۔ اگر آپ بنیادی فکر سوچیں گے تو اعتکاف ہمیں اسی فکر کی دعوت دے رہا ہے بے شک کہ آپ دنیا چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر خلوت میں آ جائیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں اب آپ آ گئے ہیں، اور آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس میں اس کی ناراضگی ہو، جو کام مسجد کے ادب کے خلاف ہو۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں آیا ہوں، جو تجھے پسند ہوگا میں وہی سارے کام کروں گا۔ تو قرآن کریم میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ ہم عام طور پہ کہاں کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا؟ اس لیے کہ بیوی بچوں کی مصروفیات ہیں، والدین کی مصروفیات ہیں، اور حصول معاش روزگار کی مصروفیات ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ 10 دن تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم نے ساری دنیا داری والی چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور اب ہم صرف صحیح معنوں میں اب ہم عمل کر کے دکھائیں کہ اے اللہ، ہم کثرت کے ساتھ اب تجھے یاد کر رہے ہیں، ہم کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ہم نے سارے اپنے رشتے ناطے ابھی منقطع کر دیے، ہر چیز چھوڑ کر ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ جو یکسوئی بندے کو اللہ تعالیٰ سے مناجات میں اب حاصل ہوگی، اور صحیح معنوں میں جب وہ سحری کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں پہ معافی چاہے گا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس کا مصداق بن جائے گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق کتنا محبت والا ہے۔ پھر بندہ اس کیفیت کو پائے گا کہ تو اپنے رب کا بندہ ہے، رب کے بندے تو بے شمار ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، اتنے زیادہ، لیکن تیرا رب تجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو اے بندے، تو کیسا عجیب ہے کہ جب
رمضان شریف کا مہینہ نکل جائے پھر تو اپنے رب کو بھول جائے گا. تو تیرا رب کروڑوں اربوں بندوں کا پالنے والا وہ تجھے فراموش نہیں کرتا, اور تیرا تو ایک ہی رب ہے اور تو اپنے ایک ہی رب کو بھول جائے تو یہ چیز ظاہر ہے تقوی کے خلاف ہے. تقوی کے نہیں, دیکھا جائے تو یہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے بندہ اعتکاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے, اور پھر جو اس کو کیفیت حاصل ہوگی انشاءاللہ وہ اس کے دل کو تقوی دلانے میں اور تقوی کا ماحول اس کے دل میں راسخ کرنے کے لیے انشاءاللہ بہت معاون ثابت ہوگی. اس لیے اعتکاف تقوی حاصل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جو لوگ مسجد میں آ جائیں اور دنیا داری نہ چھوڑیں اور موبائل فون پہ لگے رہیں, اور اسی طرح دوست یار آ رہے ہیں, گپیں لگ رہی ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے, پھر ایسے لوگ مسجد کے ادب کو بھی پامال کر رہے ہیں اور اعتکاف کی روح کو بھی ختم کر رہے ہیں. اور انہیں پھر ایک رسم کے طور پر مسجد میں اعتکاف تو مل گیا, لوگوں کے سامنے وہ معتبر ہو گئے کہ انہوں نے اعتکاف کیا, لیکن وہ حقیقی روح سے محروم ہو گئے. اس لیے ایسے لوگوں کو اعتکاف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, بلکہ سچ پوچھئے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے تقوی لے کر جائے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی لے کر جائے, وہ تو گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے. مسجد کے آداب کے منافی جو وہ کام کر رہا ہے تو وہ تو کہیں زیادہ گناہوں کے والے کام ہیں, کئی زیادہ ناجائز باتیں ہیں جو اس نے کی ہیں. اس لیے ایسا شخص پھر اعتکاف سے کچھ حاصل نہیں کرتا. اگر اعتکاف کی روح حاصل کی جائے تو یقیناً اعتکاف بندے کو تقویٰ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا حضور دیکھیں, اب اعتکاف سنت موقدہ ہے, اب یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے. مرد حضرات کے لیے تو حکم ہوا کہ مسجد میں اعتکاف کریں گے. اب عورتوں کی کیا تفصیلات ہیں کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں, اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے, مرد کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرے جی اور مسجد سے بغیر کسی شرعی طبعی حاجت کے باہر نہ نکلے. جی لیکن عورت کے لیے وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے گی, اچھا اور گھر میں وہ جگہ جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے جی اسے مسجد البیت کہا گیا, یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ. جی اب وہاں پر وہ اعتکاف کرے, وہ کمرے کا تھوڑا سا حصہ ہو صحیح. یا وہ چھوٹا کمرہ ہے تو اس میں اپنے بستر والی جگہ پر اور اس کے ساتھ جانماز بچھا لے اور وہاں پر وہ موجود رہے. جیسے مرد کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں, بغیر عذر کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, جی. ایسے ہی عورت کے لیے بھی اپنی نماز والی جگہ سے باہر نکلنا جائز نہیں. جو طبعی اور شرعی حاجات مرد کے لیے ہیں مسجد سے نکلنے کا سبب, انہی حوائج کے لیے, انہی ضرورتوں کے لیے عورت بھی اپنی اس جگہ سے نکل سکتی ہے. ہاں, اس دوران عورت وہاں پر جب بیٹھی ہو تو اللہ کا ذکر کرے, استغفار کرے, درود شریف پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے, قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے. دنیاوی باتیں اسے نہیں کرنی چاہیے. البتہ جو ضرورت کے کام ہیں, یعنی گھر میں بیٹی ہے اور اس کو کچھ سکھانا ہے کچن میں کام کے حوالے سے, اس طرح کی باتیں یہ جائز ہیں, اس لیے کہ یہ گھر کے نظام چلانے کے لیے عورت کی ضروریات میں سے ہیں. تو اس طرح عورت اپنے گھر والی جگہ پہ اعتکاف کرے, اور جیسے ہی پھر شوال کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد عورت بھی اپنا اعتکاف ختم کرے گی, اور عورت بھی ویسا ہی اجر و ثواب پائے گی جیسا مرد اجر و ثواب پائے گا جبکہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, جیسے مرد کے لیے ایسے ہی عورت کے لیے. عورت اس سلسلے میں شریعت نے محروم نہیں رکھی اور اس کو بھی پورا موقع دیا کہ وہ چاہے تو گھر میں اعتکاف کرے. اچھا, اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد البیت نہ ہو, ایک مثال ہے, سوال پوچھا جاتا ہے, تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پھر وہ جب اعتکاف کا ارادہ کرے تو پھر وہ نیت کر لے کہ آئندہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میری یہ ہوگی, یہ کمرہ ہوگا, اس میں نماز پڑھوں گی, اور پھر وہ اس جگہ کو مسجد البیت آئندہ کے لیے قرار دے, تب بھی وہ اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے. ایک بات چھوٹی سی یہاں میں اضافے کے طور پہ کہنا چاہوں گا, چونکہ ہم مغربی نظام سے متاثر ہوئے اور ہم نے ظاہر ہے کہ جو ہمارے غیر مسلم آقا تھے ان کے زیر تسلط کافی عرصہ گزارا, اس لیے آپ دیکھیے جب بھی گھر میں بات ہوگی تو کہیں گے یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, تو یہ فلاں لاؤنج ہے اور یہ فلاں جگہ ہے.
لیکن اس میں مسجد البیت کا کہیں ذکر نہیں آئے گا. جی جی حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں نماز کی جگہ کون سی ہے. جی تو ایک کمرہ ضرور ہم ایسا رکھیں کہ جس میں گھر میں سنتیں پڑھنا مرد کے لیے بھی گھر میں مسنون ہے کہ وہ نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کرے, اس میں فضیلت ہے. تو پھر مرد بھی وہاں نماز پڑھ لیں اور جی گھر کی خواتین بھی وہاں نماز پڑھیں. تو ہم جہاں اپنے مکان کے بناتے ہوئے بہت ساری سیٹنگز کرتے ہیں اور ہم طے کرتے ہیں کہ یہ جگہ ڈرائنگ روم ہے, یہ جگہ فلاں روم ہے, یہ فلاں لاؤنج ہے, ایسے ہی ہمیں مسجد البیت کا بھی باقاعدہ کوئی نہ کوئی اندازہ لگانا چاہیے اور اسے مخصوص کر لینا چاہیے کہ یہ جگہ مسجد البیت ہے, یعنی ہمارے گھر میں نماز ادا کرنے کی یہ جگہ ہے. ظاہر ہے پھر وہاں پر کوئی مجسمہ نہ ہو, پھر وہاں پر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو, پھر وہاں پر کوئی خلاف شرع ایسی چیز نہ ہو جو کہ نماز ادا کرنے میں رکاوٹ بنے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑے احسن انداز سے آپ نے اعتکاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. تو جی ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے اعتکاف کیا ہے, اس کی فضیلت اور اعتکاف سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے, اور خصوصاً خواتین کا اعتکاف کیسے ہوتا ہے, خواتین اعتکاف کیسے کریں, یہ چیزیں سماعت فرمائی. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.